بسم الله الرحمن الرحيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والأحلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، نہج بلاغہ کے کلمات قصار آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں آج جو قول نمبر 126 ہیں، کچھ حصہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں بیان کیا گیا تھا، اور اب اسی کا آگے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً وَيَكُونُ غَدًا جِيفَةً. یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ میں تعجب کرتا ہوں اس متکبر کے لیے، مغرور کے لیے. مغرور یعنی جو غرور کرتا ہے. اسی طرح مجھے مغرور آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ جو کل نطفہ تھا اور کل مردار بن جائے گا، مردار ہو جائے گا اور پھر اکڑ رہا ہے. یعنی سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ شروعات کیا ہے اور انتہا کیا ہے. بہرحال باقی باتیں آگے ہوتی رہیں گی. آج آپ کے سامنے تکبر و مغروریت کے بارے میں بتا دیں. ذرا سے انسان نے اچھا کپڑا پہن لیا، اپنے کو بڑا سمجھنے لگا. ذرا اس کے بعد پیسہ آ گیا، اپنے کو آگے بڑھا دیا، مغرور ہو گیا، مغروریت پیدا کر لی، متکبریت پیدا کر لی. اور اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. غرور اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کا وہ متکبر بن جائے، مغرور بن جائے. ذرا سے خوبصورتی پیدا ہو گئی تو کیا اپنے بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنے اندر ذرا سے غرور یا تکبر کا شائبہ دیکھو تو تم یہ سوچو کہ تمہاری ابتدا کیا تھی. ابتدا نطفہ جو نجاست، اور انتہا جیفا جو مردار. نطفہ نجاست، جیفا نجاست، اور مردار میں نجاست ایسی نجاست کہ اگر کسی نے چھو لیا بھی اس کو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے مسمیت واجب ہے. اور انسان کو آخر میں مٹی میں ہی ملنا ہے. اس کی خلقت کیا ہے؟ یعنی اسی نے کہا گیا ہے کہ سوچو اپنے بارے میں کہ تمہاری ابتدا کیا تھی، تمہاری انتہا کیا ہے. جو مغرور بن رہے ہو، جو متکبر بن رہے ہو. جس نے خوبصورتی دی ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے، جس نے پیسہ دیا ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کے لیے زمین و آسمان ہے. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں، سب اللہ کے ملکیت ہے. جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے تو ذرا سا پیسہ مل گیا تو ہم مغرور کیوں بن رہے ہیں؟ ذرا سے عزت مل گئی تو ہم مغرور ہو گئے. ذرا سے اچھی مجلسیں پڑھنے لگے تو مغرور ہو گئے. ذرا سے اچھی باتیں بیان کرنے لگے مغرور ہو گئے. اچھا کپڑا پہن لیا، ہم سے زیادہ کوئی غرور کیوں انسان؟ ایک دفعہ واقعہ ہے، ذرا سے آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں تاکہ ذہن میں رہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا کپڑا پھٹا تھا، پرانا تھا، فقیر تھا، نادار تھا. وہ مسجد میں داخل ہوا. اس نے دور سے نبی کو سلام کیا. مجمع تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بغل میں افراد بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ نبی سے مصافحہ کرنے کے لیے نبی کے پاس آ گیا. نبی سے مصافحہ کے نبی نے وہیں بیٹھا دیا. جیسے نبی اس کو بیٹھانے لگے، ایک شخص تھا جو امیر تھا، جو غنی تھا، پیسے والا تھا. اس کی ابا یوں پھیلی ہوئی تھی. اس نے جیسے وہ بیٹھنے لگا تو ابا اس نے ہٹا لی. بس اتنا کیا اس نے. اس نے سوچا کہ نبی نے شاید دیکھا نہیں، تو نبی نے فوراً کہا اس سے، نبی دیکھ چکے تھے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے جو ابا اپنی ہٹائی
کہ کہیں اس ابا کے اوپر جو ہے وہ فقیر اور نادار نہ بیٹھ جائے. تو تمہارا مقصد کیا تھا؟ کیا سوچا تم نے؟ یہ سوچا تم نے یا تو کہ اس کی غریبی تمہارے پاس آ جائے گی، فقیری تمہارے پاس آ جائے گی، یا یہ تم نے سوچا کہ تمہاری امیری اس کے پاس چلی جائے گی؟ کیا سوچ کے تم نے ابا ہٹائی تھی؟ اب آپ دیکھیے اتنی باریک بینی سے اسلام ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ غرور کہتے کسے ہیں. پیسہ تھا اس کے پاس، دھن دولت تھی اس کے پاس، وہ اپنے کو مغرور سمجھ رہا تھا، تکبریت پیدا ہو گئی. نبی نے ایک جملہ کہہ دیا، ابا جیسے ہٹائی، کہا کہ تم نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں تم نے سوچا ہو کہ تمہاری اس کی فقیری تمہارے پاس آ جائے گی، اور کہیں ایسا تم نے سوچا کہ تمہاری امیری اس کے پاس چلی جائے گی. جیسے نبی نے جملہ کہا فوراً جو ہے دیکھیے وہ کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو نبی نے کہا مجھ سے کیا مطلب ہے، دل آزاری تم نے اس کی ہے، جب اس کی دل آزاری کی ہے تو مجھ سے معافی مانگو. تو وہ کہتا ہے یا نبی اللہ میں اپنی آدھی دولت دینے کے تیار ہوں. آدھی دولت، پیسہ بہت تھا، لیکن نبی کے اس جملے کے بعد اس نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ حکم دیجئے ہم پوری آدھی دولت جو ہے اس کے حوالے کر دیں گے. تو نبی نے کہا مجھ سے کیا مطلب، دل آزاری اس کی ہوئی ہے تو مجھ سے بات کرو. اس نے کہا بھائی میں اپنی آدھی دولت دینے کے تیار ہوں تو مجھے معاف کر دوں. آدھی دولت دینے کے تیار ہوں، جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی دولت ہے، جتنا مال ہے، سب کچھ میں آدھا میں اس کو آپ کو دینے تیار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس جو ہے فقیر نے کہا، اس نادار نے کہا کہ نہیں تمہارا مال مجھے نہیں چاہیے. کہیں تمہارا مال میرے پاس اگر آ گیا تو کہیں وہی کام جو تم نے کیا تھا مجھے نہ، میرے اندر وہ بات نہ پیدا ہو جائے، اس لیے جو ہے مجھے نہیں چاہیے. تو آپ غور کیجئے کہ اس فقیر نے جو ہے امیر سے کہا کہ مجھے وہ دولت نہیں چاہیے جس کے نتیجے میں غرور پیدا ہو جائے، تکبریت پیدا ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ ذرا ذرا سی بات کی طرف ہمیں شریعت محمدیہ کے ذریعے جو ہے باتیں سامنے آتی ہیں. تو مولا کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تعجب ہے اس متکبر کے لیے، مغرور کے لیے، جس کی ابتدا جو ہے نطفہ ہے اور جس کی انتہا جو ہے وہ کل نطفہ اور کل جو ہے مردار ہونے والا ہے. مردار مانے جیفا، مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہی مولانا نے کہا کہ تم سوچو صحیح کہ تمہاری ابتدا کیا ہے اور تمہاری انتہا کیا ہے. آئیے مل کے بارگاہ پروردگار امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے دور میں تعجیل فرما.